نمائندوں اور نوجوانوں کے ساتھ خصوصی نشست کی۔ اس موقع پر انہوں نے آپریشن بنیاد مرصوص میں پاک افواج کی کامیابی کو قوم کی کامیابی قرار دیا۔ PGI-SPR نے کہا کہ قوم بلا مذہبی امتیاز دشمن کے سامنے سے سپلائی دیوار کی صورت کھڑی ہو کر فتح یاب ہوتی ہے۔ پاکستان میں تمام مذاہب کے لوگ تاریخ اور قومی نصب العین کی بدولت یک دل یک جان ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک پرامن اور ترقی پسند ملک ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی ہماری قومی طاقت کی اساس ہے۔ دشمن کو ہماری قومی یکجہتی اتحاد سے اپنے مذموم مقاصد میں مایوسی کا سامنا ہوگا۔ وطن کے روشن مستقبل کے لیے نوجوانوں کا کردار بہت اہم ہے۔ اس موقع پر طلباء اور طالبات نے آپریشن بنیاد مرصوص کی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ عدالتوں سے حکم امتناع ایوان بالا کی کارروائی میں مداخلت ہے۔ سینیٹ اجلاس میں بحث۔ پینل آف چیئرمین عرفان صدیقی کی صدارت میں سینیٹ کا اجلاس ہوا، جس میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینیٹر سیف اللہ ابرول نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی FGEHA غلطی کرتا آ رہا ہے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ اگر بینک اسٹیٹمنٹ نکالیں تو بہت سارے معاملات میں بڑے بڑے وزراء بھی شامل ہیں۔ وفاقی وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس ریاض حسین پیرزادہ نے جواب دیا کہ اتنے سال سے FGEHA کے پروجیکٹس تاخیر کا شکار ہیں۔ پریزائڈنگ آفیسر شہادت اعوان نے معاملہ متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا ہے۔ اس موقع پر سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی کی سماعتوں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈرز آ رہے ہیں، یہ سینیٹ کی کارروائی میں مداخلت کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایوان نے کبھی عدالتوں کی کارروائی میں مداخلت نہیں کی، حالانکہ قانون منع نہیں کرتا۔ اٹارنی جنرل کو بلایا جائے اور انہیں بھی ابھی ہدایت کی جائے۔ ایسے معاملات میں اسٹے دیا جا رہا ہے جن کے حوالے سے کوئی کیس زیر التوا نہیں۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا کہ معاملے پر اٹارنی جنرل کو بلانا چاہیے، معاملہ وزیر قانون کے سامنے رکھیں گے۔ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں کسی طور بھی غافل نہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ہمشیرہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے واضح کیا کہ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں کسی طور پر غافل نہیں۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں اب بھی حکومت کی جانب سے ہر ممکنہ قانونی اور سفارتی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ مزید برآں اس ضمن میں وزیر اعظم نہ صرف پہلے ہی سابق امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھ چکے ہیں، جبکہ وزیر اعظم نے اس معاملے میں مزید پیش رفت کے لیے وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نصیر تارڑ کی صدارت میں ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے اس حوالے سے رابطے میں رہے گی اور درکار ممکنہ معاونت کے لیے کام کرے گی۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر حکومت کی جانب سے پہلے بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں سفارتی اور قانونی مدد فراہم کی جاتی رہی ہے۔ صوبے میں آپریشن کسی صورت قبول نہیں، گٹ طالبان کو ختم کرنا ہوگا۔ علی امین گنڈاپور۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں پہلے ہونے والے آپریشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، آئندہ کوئی آپریشن قبول نہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وفاقی حکومت صوبے میں کسی بھی کارروائی سے پہلے ہمیں اعتماد ملے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد حملوں میں عام عوام بھی نشانہ بنتے ہیں، بارڈر پر دہشت گردوں کی دراندازی روکنا وفاق کی ذمہ داری ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ڈرون کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ صوبے کے اندر وفاقی فورس کو کارروائی کی کوئی اجازت نہیں دیں گے، ایسا کرنے سے پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغانستان جرگہ بھجوا دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی افغانستان میں ہمارے صوبے کی بات نہیں کر سکتے۔ APC میں فیصلہ ہوا کہ اب ہم کسی بھی قسم کے آپریشن نہیں کرنے دیں گے، گٹ طالبان کو ختم کرنا ہوگا، ہم مزید برداشت نہیں کریں گے، انہیں فوراً صوبے سے نکالا جائے۔ بارشوں کا چوتھا اسپیل آج پھر ملک بھر میں تباہی مچانے کو تیار، جہاں بھاگ افراد کی تعداد 266 ہو گئی۔ ادھر گلگت بلتستان میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسکردو میں کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں شدید تباہی مچ گئی، جہاں 15 لاپتہ سیاحوں کی تلاش جاری ہے۔ سرچ آپریشن کے دوران مزید لاشیں برآمد ہوئیں اور جہاں بھاگ افراد کی تعداد 6 ہو گئی۔ ننکانہ صاحب کے لاپتہ افراد کا تاحال کوئی سراغ نہ مل سکا۔ آزاد کشمیر میں بارش سے تباہ شدہ علاقوں کے راستے بحال نہیں ہو سکے، ہزاروں مسافروں اور سیاح پھنسے ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان کا ملک سے فضائی اور زمینی رابطہ بھی منقطع ہو چکا ہے، جبکہ ضلع گھانچے کے سیلاب متاثرین بدترین مشکلات سے دوچار ہیں۔ پنجاب کے جنوبی ضلع راجن پور میں کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ اور جناب راج پر درمیانے درجے، جبکہ تربیلا، تونسا، گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے جناب میں ہیڈ مرالہ اور ہیڈ قادر آباد پر نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فصلوں کو کٹاؤ کا سامنا ہے اور مختلف دیہات کی کئی ایکڑ زمین دریابرد ہو چکی ہے۔
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان T20 سیریز شیڈیول سامنے آ گیا۔ پاکستان کا T20 اسکواڈ 2 گروپوں میں ڈھاکہ سے دبئی جائے گا۔ دبئی سے پاکستانی ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کھیلنے کے لیے امریکہ جائے گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا T20 میچ 31 جولائی کو کھیلا جائے گا، دوسرا میچ 2 اگست اور تیسرا میچ 3 اگست کو کھیلا جائے گا۔ تینوں میچ فلوریڈا میں کھیلے جائیں گے۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کو سیریز میں 1-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔